لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا طهره قبل موته. صلوات بر محمد وعلى آپ حضرات سے سب سے پہلے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب شمشیر علی ابن محمد حسن مرحوم کے روح کو حصہ پیغمبر اسلام کی ایک مختصر سی حدیث کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے. کوشش میری یہی رہتی ہے کہ چونکہ موت کے سلسلے سے یہ مجلس ہے تو کچھ ایسی باتیں کی جائے. ایک سلوات پڑھ دوں جس سے ہم کچھ سیکھ سکیں. اگر ان باتوں میں سے کوئی ایک شخص اس پر عمل کر لے تو مرحوم کے لیے بھی ذریعہ مغفرت ہوگا اور ہمارے لیے بھی نجات کا ذریعہ ہوگا. حدیث ہے، اسی حدیث کے ذیل میں 2-3 باتیں آپ پہ گوش گزار کرنی ہے. پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں: اذا اراد اللہ بعبد خیرا طہرہ قبل موتہ. جب پروردگار عالم کسی بندے کے ساتھ نیکی کا اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی موت سے قبل اس کو پاک کر دیتا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا: یا رسول اللہ، ما طہور العبد، پاک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جب پروردگار عالم کسی کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو موت سے قبل اسے پاکیزہ بنا دیتا ہے، اسے پاک کر دیتا ہے، اسے طاہر کر دیتا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا پاک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ عمل صالح یلہمہ ایاہ حتی یقبضہ علیہ. پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم اس شخص کو عمل صالح کرنے کا الہام کرتا ہے. اس شخص پر الہام ہوتا ہے کہ وہ نیک کام انجام دے، اور وہ نیک کام انجام دیتا ہوا موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے. دیکھیے، انسان کی زندگی سے متعلق 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ وہ شکم مادر میں ہوتا ہے، وہاں زندگی گزار رہا ہے، موج ہے، مستی ہے، وہی اس کی زندگی ہے.
اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ یہ دنیا ہے، اس کی پیدائش ہوتی ہے اور دنیا میں وہ آتا ہے، گھر میں خوشی آ جاتی ہے اور یہاں پر زندگی گزارتا رہتا ہے ایک مدت تک، 50 سال ہے، 60 سال ہے، 100 سال ہے۔ اس کے بعد موت سے ہمکنار ہوتا ہے، یہ دوسری زندگی۔ اور تیسری زندگی اس کی کیا ہے؟ آخرت کی زندگی ہے۔ پہلی جو زندگی ہے یعنی ماں کے شکم میں جو زندگی ہے، اسے کسی طریقے کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ نہیں؟ اسے کسی طریقے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب دنیا میں آتا ہے، اسے اختیار دیا جاتا ہے، اور ایسا اختیار کہ دیکھو یہی سب کچھ ہے، یعنی جیسا یہاں کرو گے اس کا رزلٹ دنیا میں ملے گا ہی، آخرت میں بھی اس کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ آپ کو ملے گا۔ تو یہاں پر آپ کو اختیار دیا جاتا ہے، اور آخرت میں کوئی ایسا اختیار نہیں ہے، بلکہ جو آپ نے دنیا میں کیا ہے وہی آپ لے کر آگے بڑھتے رہیں گے۔ جیسا کیا ہے ویسا ہی آپ لے کر آگے بڑھتے رہیں گے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ انسان چلا جاتا ہے، اس کے جو خاندان کے لوگ ہیں، بیٹے ہیں، ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، اگر اس کے لیے ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں تو اس کے یہاں اس کا اجر ملتا رہتا ہے اور اس کی زندگی اور آگے بڑھتی رہتی ہے۔ ایک واقعہ بیان کر دوں یہاں پر۔ ایک بہت ہی متقی اور پرہیزگار شخص نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھا؟ لوگ برزخ میں جا رہے ہیں، گروہ در گروہ برزخ میں چل رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑا تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ایک خانوادہ ایسا ہے، والدین ہیں، ماں باپ ہیں، جو گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، لڑک جاتے ہیں اور بڑی مشکل سے اٹھتے ہیں، گرتے ہیں۔ وہ آگے والے گروہ سے بہت پیچھے ہیں۔ اس نے پوچھا وجہ کیا ہے کہ تم چل نہیں پا رہے ہو؟ کہا وجہ یہ ہے کہ ان کے وہ جو آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑی تیزی سے آگے چلے جا رہے ہیں، ان کے جو رشتہ دار دنیا میں موجود ہیں وہ ان کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ ایصال ثواب جیسے جیسے کر رہے ہیں وہ ویسے ویسے تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو آپ لوگ کیوں لڑک رہے ہیں؟ کہا ہمارا ایک بیٹا ہے جو ہم سے ناراض ہے، وہ ہمیں یاد ہی نہیں کرتا، اسی لیے ہم لڑکھڑائے جا رہے ہیں، اور ہم جب دنیا میں تھے تو ایسا عمل بھی نہیں تھا کہ ہم اپنے عمل کے بلبوتے پر تیزی سے آگے بڑھ جائیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم میرے بیٹے سے کہہ دو کہ میرے لیے، ہمارے لیے کچھ کر دے؟ فلاں جگہ رہتا ہے ہمارا بیٹا، جاؤ اور جا کر اس کو تلاش کرو، اور تلاش کر کے کہہ دو تو ہماری پریشانیوں میں کمی ہو جائے گی، ہم بھی ان کے ساتھ ہو لیں گے۔ پتہ لیا انہوں نے، اور پتہ لینے کے بعد خواب سے بیدار ہوئے، ڈھونڈنے گئے، تلاش کرتے ہوئے پہنچے تو کیا دیکھا؟ وہ ایک سمندر کے کنارے، مچھلی مارنے وغیرہ مچھوارا تھا، سمندر کے کنارے کھڑا ہوا تھا، سمندر کے بالکل کنارے کھڑا ہوا تھا۔ نہ جانے کس وجہ سے وہ اپنے ماں باپ سے غصہ تھا، کھڑا ہوا تھا۔ یہ گیا، کہا میں نے تمہارے باپ کو دیکھا ہے، تمہارے والدین کو دیکھا ہے جن کی حالت ایسی ہے، انہوں نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں تم سے کہوں کہ ان کے لیے کچھ کر لو، ان کے لیے ایصال ثواب کر دو، کچھ بھی کر دو، نیک کام کر دو ان کے نام پر، تاکہ ان کے لیے راحت ہو سکے اور وہ برزخ میں آسانی سے زندگی بسر کر سکیں۔ بہرحال وہ کسی بات پر غصہ تھا، لیکن غصے میں بھی اس سے ایک نیکی ہو گئی۔ جیسے ہی یہ بات انہوں نے کہی اس سے، اس کے ہاتھ میں چلو میں پانی تھا، اور پانی تھا تو اس نے غصے میں کہا لو، اگر تم کہتے ہو تو لو، ایک چلی پانی ہی ان کے نام پر میں پھینک دیتا ہوں اسی دریا میں۔ اب اس کا کیا ہوا؟
جیسے ہی اس نے ایک چلی پانی پھینکا، اس کا ایک قطرہ ایسی جگہ پر گرا کہ سمندر کی ایک چھوٹی سی مچھلی جو باہر خشکی میں تڑپ رہی تھی، اس کے چلو سے جو پانی گرا ہے اس کا ایک قطرہ اس مچھلی کے اوپر گیا ہے، اس مچھلی کو جان آئی اور وہ مچھلی کودتی ہوئی اس سمندر میں چلی گئی۔ یہ واقعہ ہو گیا۔ وہ جو شخص تھے متقی و پرہیزگار، جنہوں نے آ کر درخواست کی تھی کہ کچھ کر دو، وہ تو بڑا مایوس ہوئے۔ مایوس ہونے کے بعد اپنے گھر چلے گئے۔ اب خواب میں دیکھا کیا دیکھا؟ وہ والدین بھی جو ابھی تک لڑکھڑا کر چل رہے تھے وہ بھی ان کے ساتھ چلنے لگے۔ اس کو تعجب ہوا، ارے میں تو اس کے بیٹے کے پاس گیا تھا، لیکن اس کے بیٹے نے تو ایسا کیا تھا، ایسی حرکت کی تھی، آخر کیا ہو گیا کہ یہ لوگ بھی آگے چلنے لگے، ان لوگوں کے ساتھ ہو گئے۔ بڑھ کر پوچھا کیا وجہ ہے؟ ابھی تو آپ لڑکھڑا کر چل رہے تھے اور میں جب گیا آپ کے بتانے کے مطابق آپ کے بیٹے سے ہم نے درخواست کی تو اس نے ایسا کہا اتفاق سے اس نے جب ایسا کیا تو اس کے چلو سے جو پانی کا قطرہ گرا ہے اس سے وہ جو مچھلی تھی جو تڑپ رہی تھی وہ مچھلی کو حیات ملی، ادھر اس مچھلی کو حیات ملی، ادھر ہمیں زندگی مل گئی۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو ایک مرحلہ ہے شکم مادر، دوسرا مرحلہ ہے دنیا جہاں پر ہمیں اختیار دیا گیا ہے، تیسرا مرحلہ ہے آخرت۔ یہ تین مرحلے ہیں انسان کی زندگی سے متعلق۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ شخص خود روتا ہے، لیکن جہاں پر آتا ہے وہاں پر لوگ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، خوشیاں ہیں۔ ایسے ہی جب انسان کی دنیا چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کے رشتہ دار، اس سے جتنے بھی تعلق رکھنے والے ہیں سب روتے ہیں، لیکن جہاں پر جاتا ہے وہاں پر لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ایک مومن کا وجود ہمارے یہاں پھر ہو رہا۔ سمجھیں اس بات کو۔ لہٰذا تین مرحلے، پہلا مرحلہ شکم مادر جہاں اختیار نہیں، دوسرا مرحلہ دنیا ہے جہاں پر ہمیں اختیار دیا گیا ہے، اور کیا کہا ہے حدیث میں؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا یہاں بو گے ویسا ہی وہاں کاٹو گے۔ اور دوسری حدیث کیا ہے؟ العمل کنز والدنیا معدن، دیکھیے عمل ایک خزانہ ہے اور یہ دنیا اس کا معدن ہے۔ لہٰذا ہمیں توجہ کرنا چاہیے کہ جیسا ہم یہاں پر عمل کریں گے ویسا ہی وہاں پر پائیں گے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے یہاں پر عمل تو کیا اور اللہ نے کہا ہے کہ روز جزا ہوگا، وہاں پر حساب و کتاب ہوگا، تو وہاں پر ہمارے عمل کا گواہ بھی تو کوئی ہونا چاہیے جو ہمارے عمل کی گواہی دے سکے۔ کیا ماں باپ جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، دوست ہیں، احباب ہیں، یہی تو ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور یہی دیکھتے ہیں ہم اچھا عمل کر رہے ہیں، کیسا عمل کر رہے ہیں، تو کیا یہ ہمارے عمل کی گواہی وہاں پر دیں گے جب حساب و کتاب ہوگا؟ ایک صلوات بات آواز میری پہنچے گی انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہمارے اعمال کی گواہی کیا یہ ماں باپ، بھائی بہن یا اولاد یہ دیں گی جو ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں؟ قرآن آواز دیتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وابیہ وامہ وبنیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ دن وہ ہوگا جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا باپ سے فرار کرے گا،
دوست سے بھاگے گا. تو جب یہ سب بھاگیں گے تو کون ہمارے اعمال کی گواہی دے گا؟ اس لیے کہ سب اپنے چکر میں رہیں گے، جیسا کیے رہیں گے اس کو پیش کرنا ہے نا. آخر سب پریشان حال رہیں گے. یہ اس سے بھاگے گا، وہ اس سے بھاگے گا. اس کا مطلب جو ہمارے خاص رشتہ دار تھے، جو سوتے بیٹھتے ہم کو دیکھتے تھے کہ ہم عمل کر رہے ہیں، یہ گواہی وہاں پر نہیں دے سکتے. پھر گواہی وہاں پر کون دے گا ہمارے اعمال کی؟ جو ہم نے اچھا اعمال کیا ہے. آپ دیکھیے عدالت میں جاتے ہیں تو گواہ لے کر جاتے ہیں، ایسا ہی وہاں پر بھی ہوگا. حساب و کتاب ہوگا تو گواہ بھی موجود ہوں گے. اب گواہ کون ہوگا؟ یہی گواہ مجھے بیان کرنا ہے. بہت توجہ، یہاں پر جیسا کریں گے ویسا ہی وہاں پر آپ کو ملے گا. اور جو بھی آپ کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، ان سب کے ناظر اور گواہ وجود میں آتے جا رہے ہیں. اور یہ سارے گواہ قیامت کے دن، جس دن حساب و کتاب ہوگا، یہ سب گواہی دیں گے. اور اتفاق ایسا ہے کہ جس پر سب سے زیادہ بھروسہ ہوگا وہی ہمارے خلاف گواہی دے گا. سب سے زیادہ بھروسہ کیا ہے؟ مجھے اپنی آنکھ پر بھروسہ ہے، مجھے اپنے منہ پر بھروسہ ہے، مجھے اپنے کان پر بھروسہ ہے، مجھے اپنے ہاتھ پر بھروسہ، مجھے اپنے پیر پر بھروسہ ہے. ارے یہی کل ہمارے خلاف گواہی دیں گے. دنیا میں اگر کوئی ہمارے خلاف گواہی دے دے تو سب سے پہلا کیا کام کرتے ہیں؟ ایسا کچھ کرو کہ اس کو ہٹا دیا جائے. حتیٰ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جان لے لیتے ہیں. جو سب سے عزیز، میرا ہاتھ، میرا پیر، میری آنکھ، میرا کان، میرا سر، میرا سب کچھ میرا ہے، یہی کل تیرا نہیں ہوگا، یہی تیرا نہیں ہوگا. تو 8 طریقے کے گواہ ہوں گے قیامت کے دن. سب سے پہلا گواہ کون ہوگا؟ سب سے پہلا گواہ وہ خدا کی ذات ہے. آواز قدرت آتی ہے، ان اللہ علی کل شیء شہید. پروردگار عالم ہر چیز پر گواہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے، اس نے دنیا کو خلق کیا ہے، پوری دنیا کو خلق کیا، ہر چیز کو پیدا کیا ہے، تو وہ تو ظاہر سی بات ہے گواہ ہوگا. تو سب سے پہلا گواہ کون ہے؟ اللہ ہے. علم یعلم بان اللہ یرا. پروردگار عالم آواز دیتا ہے. کیا وہ لوگ نہیں جانتے کہ پروردگار عالم انہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا ہمیں توجہ ہے؟ اب مان لیجیے یہی کیمرہ چل رہا ہے، یہ بھی ایک میرے لیے گواہ بن رہا ہے کہ نہیں؟ میں کل کہوں کہ میں نے کل یہ پڑھا تھا تو کیمرہ مین جو ہے وہ کہے گا نہیں آپ غلط کر رہے ہیں مولانا. میں کہا کیسے غلط کر رہا ہوں؟ میں پڑھنے والا کہا میں بنانے والا، فوراً لے آ کر دکھا دے گا. دکھائے گا کہ نہیں؟ لہٰذا بڑی احتیاط سے مولانا صاحب پڑھیں. کئی کیمرہ لگ جاتا ہے تو کتنی احتیاط سے ہم کام کرتے ہیں. اللہ کے کیمرے کی ہمارے نگاہ میں ہم جانتے ہی نہیں، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے. ہم ایسا اعمال کر رہے ہیں. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے علم یعلم بان اللہ یرا. کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ پروردگار عالم اسے دیکھ رہا ہے؟ لہٰذا ہر وقت ہماری نگاہ ہونی چاہیے، ہمارا یہ یقین اور اعتماد ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جو بھی کام کریں ہماری نظر میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ایک واقعہ ہے جو میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، پڑھا بھی ہے، خوبصورت واقعہ، اس لیے جلدی سے یہاں بھی پڑھ دوں. حضرت عبداللہ ابن عمر جا رہے تھے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ، صحرا اور بیابان میں پہنچے. بھوک اور پیاس لگی. دیکھا ایک چرواہا ہے جو گوسفند کو چرا رہا ہے. اس کے نزدیک گئے. نزدیک جانے کے بعد اس سے کہا بھوک اور پیاس شدت کی لگی ہوئی ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم اس میں سے ایک بھیڑ، ایک گوسفند ہمیں دے دو، ہم اس کو ذبح کر کے کھا لیں گے، پیاس بھی بجھ جائے گی اور بھوک بھی بجھ جائے گی. بہرحال اس نے کہا صرف میں چروایا ہوں، میرے مالک کی طرف سے صرف اتنی اجازت ہے کہ میں چرا سکوں، بیچنے کی اجازت نہیں ہے، میں اسے بیچ نہیں سکتا. تو اس نے ان لوگوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کیا تمہارے مالک کو ان کی تعداد پتہ ہے؟ کہا نہیں. کہا جب تعداد پتہ نہیں ہے
تو ایک کو ذبح کر دو، اس کو کیا پتہ چلے گا؟ کہا ٹھیک ہے، تم کہہ تو رہے ہو کہ مالک کو اس کی تعداد پتہ نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ اتنی تعداد میں زیادہ ہے کہ روز کچھ ولادت ہوتی ہے، کچھ مر جاتے بھی ہیں، میرا کام صرف چرانے کا ہے، چرانے کے بعد اس کو لے جا کر میں اپنے مالک کے حوالے کرتا ہوں، اس کی مجھے اجرت ملتی ہے۔ کہا ایسا کر لو، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ہم تمہیں پیسہ بھی دے دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، تم کہتے ہو کہ مالک کو ٹھیک ہے پتہ نہیں ہے، لیکن اس مالک کو تو پتہ ہے جو سب کا مالک ہے، لہذا ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے پروردگار عالم کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلا گواہ قیامت میں حساب و کتاب کے دن سب سے پہلا گواہ کون ہوگا؟ خدا ہوگا۔ خدا قیامت میں سب سے پہلا گواہ ہوگا، اور دوسرے گواہ کون ہوں گے؟ انبیاء اور پیغمبر ہوں گے۔ یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہ، نبی اور پیغمبر گواہ ہوں گے اپنی ہر امت کے جتنے جو بھی نبی ہیں اپنی امت کے گواہ ہوں گے۔ تو دوسرا گواہ، پہلا گواہ خدا ہوگا، اور دوسرا گواہ کون ہوگا؟ نبی ہوں گے، اور تیسرا گواہ ہمارے امام ہوں گے۔ کیا ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ ہمارے امام اگرچہ غائب ہیں لیکن وہ ہمارے ہر حرکت کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں؟ اسی لیے تو روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ پنج شنبے کو امام کے پاس ان کے شیعوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اب جب اعمال پیش ہوتے ہیں، جس کا عمل اچھا ہوتا ہے امام خوش ہوتے ہیں، جس کا عمل برا ہوتا ہے اب ظاہر سی بات ہے امام ناراحت ہوتے ہیں۔ لہٰذا یقین سے بتائیے کون ایسا شخص ہوگا جو اپنے عمل سے امام کو ناراحت کرے گا؟ لہٰذا اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو پھر یہ یقین جانیے کہ وہ اعتماد اور یقین جو ہمارا ہے اس پر، یعنی امام حاضر و ناظر ہوتے ہیں، ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہے ہیں، پھر ہمارا پختہ یقین و اعتماد نہیں ہے۔ تو پہلا گواہ اللہ، دوسرا انبیاء ہیں، اور تیسرے گواہ کون ہیں؟ امام ہے، اور چوتھا گواہ کہا فرشتے ہیں۔ آیت ہے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ۔ اس طریقے سے وہاں پر اس دن لوگوں کو حاضر ہونا ہوگا کہ ان کے ساتھ ایک حقانے والا بھی ہوگا اور اس پر گواہی دینے والا بھی ہوگا۔ اور یہ حقانے والے کون ہوں گے؟ یہی فرشتے ہوں گے جو حقاتے ہوئے لائیں گے اس دن اور گواہی دیں گے۔ تو چار گواہ ہو گئے۔ یہ چار گواہ وہ ہیں کہ ہمیں یقین رکھنا ہے کہ یہ ہمارے اعمال کے ناظر ہیں۔ اب پانچواں گواہ کون ہوگا؟ کہا زمین۔ زمین پانچویں گواہ ہوگی قیامت کے دن۔ یومئذ تحدث اخبارہا، وہ دن وہ ہوگا جس دن زمین خبریں دے گی۔ یہ خبر کون سی ہوگی؟ یہ خبر وہ ہوگی جہاں جس زمین پر جیسا عمل ہم انجام دیے ہوں گے یہ زمین وہ خبریں دیں گی۔ پیغمبر اسلام جا رہے تھے کہیں پر، جانے کے بعد ان کے لیے ملتا ہے پیغمبر اسلام کی ایک خاصیت یہ تھی کہ وہ جہاں بھی جاتے تھے، جس سرزمین پر جاتے تھے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے آپ جہاں بھی جاتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا جانتے ہو یہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب نماز پڑھو، گھر میں بھی اگر نماز پڑھو تو جگہیں بدل بدل کر پڑھا کرو، اور مسجد میں بھی جایا کرو تو ایک جگہ مخصوص نہ کیا کرو، جگہ جگہ بدل کر نماز پڑھا کرو۔ اور اگر گاؤں محلے میں 3-4 مسجدیں ہیں تو ضرور مہینے میں نہیں تو سال بھر میں 1 مرتبہ ہر مسجد میں نماز پڑھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زمینیں گواہی دیں گی تمہارے اعمال کی کہ یہی وہ شخص تھا کہ فلاں دن میرے پاس آیا تھا اور کھڑے ہو کر اس نے نماز پڑھی تھی۔ ایک صلوات بر محمد وآل محمد۔ یہ زمین گواہی دے گی۔ اور کہا
چھٹا گواہ کون ہے؟ کہا دن. یہ دن، یہ جو طلوع ہوتا ہے صبح، دن طلوع ہوتا ہے اور شام ہوتی ہے، یہ دن گواہی دے گا. مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ دن نمودار ہوتا ہے تو یہ دن آواز دیتا ہے، ندا دیتا ہے، اے خدا کے بندو دیکھو آج میں تمہارے لیے ایک نیا دن ہوں، آج میں تمہارے لیے ایک نیا دن ہوں، لہٰذا آج کچھ کر لو، اچھا کر لو، اپنے لیے کر لو، اس لیے کہ میں تمہاری گواہی دوں گا قیامت کے دن. یہ ہر ایک دن کہتا ہے. اب دن میں، اب دیکھیں سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365 دن سال میں ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی 365 گواہ سال میں ہم اپنے لیے تیار کرتے ہیں. اب یہ آپ پر نربھر ہے کہ آپ سوچیں، اس لیے کہ جیسا کریں گے ویسا ہی یہ گواہی دے گا. یہ دن جیسا اچھا عمل کیا تو یہ اچھی گواہی دے گا، برا عمل کیا تو بری گواہی دے گا. اب ذرا اندازہ لگائیے، 60 سال کا انسان دنیا سے گزر گیا، 60 سال کا مان لیجئے کہ 60 سال کا انسان ہے، اس میں سے 15 سال نکال دیجئے جو نابالغ تھا. 45 سال کا اگر حساب لگائیے، 45 سال میں کتنے دن ہوں گے؟ 16,500 تقریباً دن ہوتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی 45 سال میں آپ نے 16,500 گواہ اپنے اعمال کے تیار کر لیے ہیں. اپنے اعمال کے گواہ آپ نے تیار کر لیا. یہی سب وہاں پر گواہی دیں گے. کیا فرمایا؟ دیکھو یہ دن بھی تمہارا گواہی دے گا. آواز دیتا ہے یہ روزانہ دن کہ اے اللہ کے بندو میں تمہارے لیے آج نیا ہوں، لہٰذا کچھ کر لو اپنے لیے، اس لیے کہ میں تمہاری گواہی دوں گا قیامت کے دن. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. اب 7ویں گواہی کون سی ہے؟ 7ویں گواہی ہے اعضاء و جوارح کی. سورہ یاسین آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، جس میں آواز دیتا ہے پروردگار عالم الیوم نختم علی افواہہم. یہ وہ دن ہے جس دن آج ہم نے ان کے منہ پر مہر لگا دی ہے، تالا لگا دیا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی بڑائی میں بہت کچھ بول ڈالے، تالا لگا دیا ہے. آج کیا بولیں گے؟ تو تکلمنا ایدیہم. آج کون بولے گا؟ اس کا ہاتھ بولے گا. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور کیا بولے گا؟ اس کا پیر گواہی دے گا. یہ جو کچھ بھی اس نے کیا ہے، آج منہ نہیں، منہ پر تو تالا لگا دیا گیا ہے. آج کیا بولے گا؟ ہاتھ بولے گا، پیر بولے گا. اسی طریقے سے اور بھی روایتیں ہیں جس میں یہ آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن زبان ان کے خلاف بولے گی، ہاتھ ان کے خلاف بولیں گے، پیر ان کے خلاف بولیں گے، حتیٰ جلد بھی گواہی دے گی. کس کے خلاف؟ اس شخص کے خلاف جس کو ہم کہہ رہے تھے یہ میرا ہاتھ، یہ میرا پیر، یہ میری آنکھ، یہ میرا کان، یہ سب کچھ اس کے خلاف گواہی دیں گے. بڑا غرور کرتے تھے ہم، میرا ہاتھ، میرا ہاتھ، میرا میرا کہتے تھے، ایسا لگتا تھا یہ میرا ہے ہی نہیں. میرا کہتے تھے لیکن خود کہیں کھو گئے، میں پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں چلا گیا. ایک صلوات بر محمد والے. 8ویں گواہی کس کی ہوگی؟ وہ اعمال جو ہم نے انجام دیے ہیں. یہ اعمال جیسے نماز ہے، روزہ ہے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جتنے بھی نیکیاں ہم نے کی ہیں، کسی کی امداد کی ہے، کسی کی مدد کی ہے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، یہ جتنے بھی نیکیاں ہم نے انجام دی ہیں، یہ ساری نیکیاں، یہ سارے واجبات مجسم بن کر ہمارے پاس قبر ہی میں آئیں گے، قبر میں ہمارا ساتھ دیں گے. اور قبر سے ان کا ساتھ کہاں تک رہے گا؟
قیامت تک اس کا ساتھ رہے گا، یعنی کب تک؟ حساب و کتاب کے دن تک۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے، قبر کی پہلی منزل ہوتی ہے اور قبر میں وہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ 6 نورانی چیزیں بھی جاتی ہیں، داخل ہوتی ہیں۔ جیسے ہی یہ انسان قبر میں وارد ہوتا ہے 6 خوبصورت شکلوں والی چیز بھی اس کے ساتھ وارد ہوتی ہیں۔ ایک داہنی طرف اس کے کھڑی ہوتی ہے اور دوسرے بائیں طرف، ایک اس کے روبرو، ایک اس کے پشت پر اور ایک اس کے پائیں جانب، اور چھٹی جو سب سے خوبصورت ہے اس کا نور سب پر بھاری ہوتا ہے، وہ بھی وہاں موجود ہوتی ہے۔ اب یہ قبر میں جو سو رہا ہے، یہ جب آنکھ کھولتا ہے تو یہ پوچھتا ہے ارے تم کون ہو، تم کون ہو، تم کون ہو، اور تم کون ہو، اور تم کون ہو؟ تو ایک ایک کر کے سب آواز دیتے ہیں۔ پہلے سے مخاطب ہوتا ہے یہ داہنے جانے کی طرف، تم کون ہو؟ تو وہ آواز دیتی ہے، خوبصورت شکلوں والی چیزیں مجسم ہو کے قبر میں آتی ہیں۔ اے تم کون ہو؟ وہ آواز دیتی ہے میں تمہاری نماز ہوں، جو تم نے نماز پڑھی تھی وہ ساری نماز ہوں میں، جو مجسم شکل میں آج میں تمہارے پاس موجود ہوں، گھبرانا نہیں۔ بائیں سائیڈ میں تم کون ہو؟ میں تمہارا خمس و زکوٰۃ ہوں، جو تم نے خمس و زکوٰۃ نکالا ہے میں مجسم شکل میں تمہارے پاس موجود ہوں، گھبرانا نہیں۔ روبرو دیکھتا ہے اور کہتا ہے تم کون ہو؟ آواز دیتی ہے کہ میں تمہارا روزہ ہوں، جو تم نے اللہ کے حکم پر گرمی کی شدت میں بھی تم نے روزہ رکھا ہے، میں مجسم شکل میں بن کر آیا ہوں، گھبرانا نہیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تم کون ہو؟ وہ آواز دیتا ہے کہ میں تمہارا حج و عمرہ ہوں، جو تم نے بجا لائے ہیں۔ پائیں جانب متوجہ ہوتا ہے اور تم کون ہو؟ کہا میں تمہاری وہ نیکیاں ہوں جو تم نے انجام دی ہے، یعنی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، کسی کی مدد کی ہے، وہ ساری نیکیاں ہوں جو مجسم شکل میں آ گیا ہوں، گھبرانا نہیں۔ اور وہ چھٹا نور جو سب سے زیادہ نورانی اور سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اس سے جب پوچھتا ہے تم کون ہو تو وہ آواز دیتا ہے انا ولایت آل محمد، صلوات بر محمد۔ میں محمد و آل محمد کی وہ ولایت ہوں جس کا تم نے اقرار کیا اور اس کی محبت پر باقی رہے اور موت سے ہمکنار ہو گئے۔ اب سمجھ میں آیا پاک ہو کر کیسے جاتا ہے انسان؟ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب پروردگار عالم کسی کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ طہرہ قبل موتہ، تو اس کو پاک بنا دیتا ہے۔ اور جو محمد و آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ تو آپ نے حدیث سنی ہی ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا مات مغفورا، جو محمد و آل محمد کی محبت پر دنیا سے جاتا ہے شہید جاتا ہے، مغفور جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے، یعنی انسان موت سے قبل پاک ہو جاتا ہے۔ یا اللہ کا کیا کہتا ہے؟ جب اللہ کسی کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو موت سے پہلے اسے پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ جتنا پڑھنا تھا میں پڑھ چکا۔ جانے والے ایک ہنستا ہنساتا انسان تھا جو چلا گیا، سبھی کی زبان پر یہی تھا، ابھی تو کل ملے تھے، ہنستا ہنساتا ہوا چلا گیا انسان۔ یقیناً انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو بالخصوص اہل خانہ کے لیے سخت منزل ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ طبیعی چیز ہے، فطری چیز ہے کہ انسان مغموم ہوتا ہے، محزون ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اہل خانہ کے لیے کچھ تعزیتی پیغام اور اس کے بعد ربط مسائل کہ یقیناً مرنے والے
چلے گئے، بیٹیاں ہیں، بھائی ہے اور بیٹے ہیں، ان کے لیے سخت منزل ہے، لیکن میں کہوں گا اے بیٹیوں دیکھو، کم سے کم آپ کے جو والد ہیں جو اس دنیا سے گئے ہیں تو اس نے تعزیت دینے والے تو موجود تھے، کوئی تماچے تو نہیں مار رہا تھا، اتنے لوگ کا تشییع جنازہ کے لیے جمع ہو گئے تھے اور شان و شوکت سے جنازہ اٹھا، غسل و کفن دیا گیا، دفن کیا گیا اور برابر 3 دن تک لوگ تعزیت پیش کرتے رہے، اور ابھی یہ تعزیت کا سلسلہ کب تک برقرار رہے گا؟ چہلم تک برقرار رہے گا۔ مگر ذرا توجہ کیجیے کربلا کے میدان میں اور ذرا سکینہ کے دل سے پوچھئے کہ اس کا کیا حال تھا جب بابا دنیا سے گئے ہیں تو کوئی تعزیت پیش کرنے والا نہیں ہے، کوئی دست شفقت پھیرنے والا نہیں ہے، مگر اگر کوئی ہے تو کوئی تماچے مار رہا ہے، کوئی بندے چھین رہا ہے، کوئی تازیانے لگا رہا ہے۔ آزاداران مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی وہ بیٹی ہے جو چلا رہی ہے، اے بابا جان آئیے میری مدد کو آئیے، اے چچا جان آئیے میری مدد کو آئیے۔ ذرا اس بہن کے دل سے پوچھئے، وہ بہن زینب علیہ مقام جو اپنے ماں جائے بھائی کو دیکھ رہی ہے کہ ذبح ہو رہا ہے، آواز دے رہی ہے، اے عمر سعد ارے کیا تم کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہو؟ میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے اور تم کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہو۔ جیسے ہی بہن کی آواز کانوں میں گئی، امام حسین نے اشاروں سے یہ کہا، اے بہن زینب ارے خیمے میں چلی جاؤ۔ ادھر جناب زینب علیہ مقام خیمے میں گئی، ادھر شمر ملعون کا کند خنجر چلا، منادی نے ندا دی، اللہ قتل الحسین بکربلا، اللہ ذبح الحسین بکربلا، حسین شہید کر دیے گئے، حسین قتل کر دیے گئے۔ دوڑتی ہوئی جناب زینب علیہ مقام دوڑتی ہوئی بیٹے سید سجاد کے پاس پہنچی، اے سید سجاد ارے ذرا آنکھیں کھولو، آنکھیں کھلی، اے پھوپھی اماں ارے قیامت تو نہیں آ گئی؟ کیا بات ہے؟ خیمے کا پردہ ہٹایا گیا، کیا دیکھا؟ نوکے نیزہ پر بابا کا سر بلند ہے، اے بابا خدا حافظ، یہی بیٹا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توکے خاردار ہے۔ 11ویں محرم کو وہاں سے لے جایا گیا اسیروں کو جہاں پر لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ وارثوں نے اپنے آپ کو لاشوں پر گرانا شروع کر دیا، ماتم گریا۔ اتنے میں کیا دیکھا زینب علیہ مقام نے؟ جناب سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہے، قریب آئی، اے بیٹا یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ کر چلے جاؤ؟ اے پھوپھی اماں ارے میں کیا کروں؟ لاشیں بکھرے پڑے ہوئے ہیں، بابا کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے اور یہاں پڑا ہوا ہے بے گور و کفن، کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے، اور بیٹا مجبور ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ہے، کیسے دفن کرے؟ اللہ لعنت اللہ۔